نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ور بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفادا واستقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من اللہ تعالی الی آخر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں غزوہ تبوک میں جو پیچھے رہا اس کا پورا آپ نے پھر وہ معاملہ بیان کیا کہ انی لم اکن قط اقوی ولا ایسر منی، میں کبھی بھی مالی اعتبار سے اور باقی معاملات سے اتنا طاقتور نہیں تھا اور میرے لیے اتنی آسانی کبھی بھی نہیں ہوئی کہ جتنی اس غزوے میں تھی، یعنی میرے پاس مال بھی تھا، وقت بھی تھا، ہر چیز میرے پاس موجود تھی۔ میرے لیے اس غزوے میں شرکت کوئی بڑا مشکل مسئلہ نہیں تھا۔ یاد رکھ لیں، انسان کے پاس جیسے جیسے مال کی کثرت ہوتی ہے نا تو وہ سست انسان ہوتا جاتا ہے۔ بہت کم آپ دیکھیں گے کہ مالدار آدمی ہو بڑا اور وہ نمازیں اور باقی دین کے معاملات بڑی پابندی کے ساتھ کرتا ہو۔ قرآن حکیم میں اسی صورت توبہ میں اسی بات کا ذکر ہے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے پیسہ مانگتے ہیں، آسانیاں مانگتے ہیں، پر یہ نہیں مانگتے یا اللہ پاک وہ آسانی کر جو ہمیں تیری فرما برداری سے دور نہ کر دے، وہ مال عطا کر جو تیری نافرمانی سے دور نہ کر دے، ورنہ عموماً مالداری کا، سہولتوں کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان بندہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ بندہ انسانیت سے دور ہو جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جتنا کسی کے پاس زیادہ مال دولت اختیارات ہوں گے وہ اتنا جب خدا سے دور ہو تو انسانیت سے تو خود بخود دور ہو جائے گا نا جی، کیونکہ انسانیت کا راستہ تو خدا ہی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت سے کیا کام سے ہٹ کر تو پھر ایک انسان جانور کی طرح ہے، اور کیا فرق ہے ایک انسان اور باقی جانوروں میں۔ تو فرماتے ہیں میرے پاس بڑا مال تھا، بڑی آسانیاں تھیں، میرے لیے غزوے میں شریک ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ واللہ ما جماعت قبلها راحلتین قط حتی جماعت فی تلک الغزوہ، میرے پاس کبھی دو سواریاں ہوئی ہی نہیں ہیں۔ اس غزوے کے موقع پر میرے پاس دو سواریاں تھیں، اور فرمایا لم یکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوۃ الا ور بغیرہا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی غزوے کا ارادہ نہیں فرمایا کرتے تھے، مگر جدھر آپ نے جانا ہوتا تھا نا آپ کبھی اس کا اطلاع کسی کو نہیں دیتے تھے۔ یہ دنیا کی ہسٹری میں، اور یہ مسلمہ بات ہے، یہ پوری دنیا کے مسلم غیر مسلم لکھتے ہیں کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس خدا کی کائنات، دشمنوں نے بھی لکھا ہے کہ جنگ کا کوئی انسان ماہر نہیں ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عظمت میں کائنات میں سب سے آگے ہے۔ فرمایا جنگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے غزوہ کرتے الا ور بغیرہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لے کر صحابہ کرام کو جائیں گے کسی کو اطلاع نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور یاد رکھ لیں جنگیں ہوتی ہی ایسے ہی ہیں، کامیابیاں ملتی ہی ایسی ہیں۔ جو انسان اپنے معاملات کو صیغہ راز میں رکھے،
وہی انسان، اور ویسے بھی حکم ہے کہ اپنے معاملات کو صیغہ راز میں رکھو، کسی کو بتاؤ نہ، لوگوں کو صرف وہ باتیں بتاؤ کہ جو ان سے متعلقہ ہیں، جو ان کسی انسان سے متعلقہ نہیں ہے ان کو نہ بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے معاملات کی کامیابی اپنے معاملات کو خفیہ رکھ کر رکھو کرو۔ یہ جو آج کل ہے نا بڑا میڈیا کے زمانے سے ہر سوال کا جواب دو، ہر سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اب بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بھی بڑا کوئی دنیا میں وفادار ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگی معاملات کی اطلاع اپنے صحابہ کرام کو بھی نہیں دیا کرتے تھے، خفیہ رکھتے تھے، کدھر جانا ہے۔ فرمایا ہمیں جب کسی میدان میں پہنچتے تھے نا پتہ تب چلتا تھا کہ یہ ہے میدان جنگ، پتہ ہی نہیں تھا ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا، کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ تو فرمایا ورّا بغیرہا، جانا اگر ادھر ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاملات سے صحابہ کرام سمجھے کہ ہم نے ادھر جانا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانا دوسری طرف ہوتا تھا۔ خفیہ رکھتے تھے، اور جنگیں ہوتی ہی ایسے ہی ہیں، جنگوں کو خفیہ ہی رکھا جاتا ہے، پلانز کو خفیہ ہی رکھا جاتا ہے۔ آج بھی کامیاب دنیا کی حکومتیں وہی ہیں کہ جو اپنے معاملات کو خفیہ رکھتی ہیں۔ آج بھی گھروں کے معاملات وہی بہتر گھر چلتے ہیں جو اپنے معاملات کو خفیہ رکھتے ہیں۔ آج بھی وہی انسان کامیاب ہے جو اپنے معاملات کو خفیہ رکھتا ہے، ہر بات دوسرے کو بتانے کے قابل نہیں ہے۔ اور قرآن پاک نے بھی منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع، ہر قسم کا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میرے گھر میں ایک مسئلہ تو بالکل ٹھیک ہے، کسی گھر کا، کسی ادارے کا، کسی میں، بھائی تمہیں سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہارا کام ٹھیک ہو رہا ہے نا، تو پھر آپ نے بس کام کرتے چلے جاؤ، کیونکہ جو کرنے والا ہوتا ہے نا وہی سب سے بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے معاملات کو کیسے کرنا ہے۔ اس مسلمانوں کی تاریخ میں عبد الوہاب نجدی نے جو تباہی مچائی ہے نا جی، جیسے یہ پوری مسلمان قوم پھر دوسری مرتبہ زوال کا شکار ہوئی ہے۔ اور پھر یہ ابھی جو ہمارے پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں اصل یہ ہمارے کچھ احمد لوگ ہو جاتے ہیں جو یہ سمجھیں کہ ہر بات ہمیں بتائی جائے، ہر بات نہیں بتائی جاتی، ہر بات کو اوپن نہیں کیا جاتا۔ یہی تو ہمفرے کے آپ رپورٹ پڑھ کر دیکھیں عبد الوہاب نجدی کو اور ان کے ساتھ کیا بتایا تھا، اپنے حکمرانوں کے خلاف بات کرو۔ اور بھائی حکمران جس نے حکومت چلانی ہوتی ہے نا، اس کے کروڑ ہم معاملات ہوتے ہیں، ملک تو اس نے چلانا ہے نا، تو اس نے خفیہ رکھنے ہوتے ہیں معاملات۔ آپ کو معلوم کہ اس کے ساتھ میں نے کیسے ڈیل کر کے اس کو ایک حساب میں رکھنا، آپ کے ساتھ تو اگر میں آپ کو بتا دوں تو معاملات کیسے صحیح رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ رکھا کرتے تھے، کسی کو نہیں بتایا کرتے تھے۔ فرمایا حتیٰ کانت تلک الغزوہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ فرمایا اس غزوے کا معاملہ دوسروں سے مختلف ہو گیا۔ کیسے؟ فغزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید، اس کا سبب تھا اطلاع کا۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ انتہائی گرم مہینے میں ہوا، جون جولائی کا مہینہ تھا، عرب کی گرمی، اب عرب کا ریگستان، یقین کریں کہ عرب میں آدمی جب 12 بجے باہر نکلتا ہے تو انسان جلس جاتا ہے، انتہائی گرمی کا مہینہ۔ اور واستقبل سفرا بعیدا ومفازا، دور جانا تھا، یہ سب سے طویل غزوہ ہے۔ یہ میں نے کل عرض کیا تھا، کم و بیش 900 میل تقریباً، یا میں نے چونکہ ایگزیکٹ نہیں مجھے اس کے مائلج کا پتہ، یہ کافی دور ہے مدینہ منورہ سے، یہ کوئی 900-1000 میل دور تھا یہ جگہ، بہت طویل جگہ، جہاں وہاں جا کر یہ اس نے ہونا تھا۔ تو چونکہ لمبا سفر تھا تو اس لیے اب اتنے دور جانے کے لیے ظاہر بات ہے 800-900 میل کا سفر کرنا آسان کام تو نہیں ہے، اس کے لیے تو کھانے پینے کے جو بھی حاجات زندگی ہیں وہ بھی ساتھ لے کر جانے تھے۔ تو اگر پہلے نہ بتایا جاتا تو صحابہ کرام تیاری کیسے کرتے؟ تو چونکہ ہر آدمی تیاری کر لیں اپنے، راستے میں صحرا ہیں، ڈیزرٹ ہیں، جنگل ہیں، آج کل کی طرح کوئی موٹر بھی تو تھے نہیں نا، نہ کوئی روڈیں تھیں، یہ روڈیں تو کل بنی ہیں۔ اس زمانے تو جیسے زمین نیچرل ہوتی ہے اسی طرح زمین اسی پر چلنا پڑتا تھا، اور کم و بیش 30,000 صحابہ کرام تھے۔ 30,000 کو معمولی عدد تو نہیں، بہت بڑا عدد ہے یہ، خاص کر کے اس زمانے میں۔
فرمایا واستقبل عددا کثیرا، ایک بہت عظیم لشکر جرار تھا، 30,000 آدمی کسی جگہ پر جمع ہو جائیں تو پتہ چل جائے کتنی دنیا ہوتی ہے، اتنا بڑا لشکر تھا تقریباً۔ فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ، یہ معاملات مسلمانوں کو بتا دیے گئے، ظاہر کر دیے گئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اوپن کر دیے گئے۔ کیوں؟ لِيَتَأَهَّبُوا اُحْبَطَ غَزْوِهِمْ، تاکہ وہ اس میں شرکت کی تیاری کر لے۔ اتنا دور جانا بھی ہے، پھر جانا بھی کوئی خالہ جی کے گھر تو جانا نہیں ہے، آگے دشمن کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، اور دشمن بھی پورا یعنی روم تھا، پوری ایک دنیا کی سپر پاور تھی، اس کے ساتھ جنگ بھی کرنی ہے، تو تیاری کے بغیر کیسے ہوتے؟ تو بتا دیا گیا کہ ہم نے وہاں جانا ہے اور تم تیاری کر لو، تاکہ صحابہ کرام تیاری کر لیں۔ ظاہر بات ہے اتنا لمبا سفر، سواریوں کی ضرورت ہے، پھر سفر بھی جانوروں پر ہوتے ہیں، ان جانوروں کے کھانے کا بھی ساتھ لے کر جانا ہے، اپنے کھانے پینے کا سامان بھی ہے، سونے کا سامان ہے، ہزاروں قسم کے انسان کی ضروریات ہیں، سارے کی تیاری کرنی ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ بھائی یہ پروگرام ہے اور اس کے لیے تم نے تیاری کرنی ہے۔ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيدُ، جدھر جانا تھا نا، یعنی جدھر جانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا دیا۔ والمسلمون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی۔ لا یجمعہم کتاب حافظ، اس کثرت کی وجہ سے کوئی ایسی کتاب نہیں تھی کہ جس میں تمام کا ریکارڈ رکھا جاتا، جو اس زمانے میں پیپروں کی بھی تو اتنی مثلاً وافر مقدار میں تو نہیں تھے نا، طریقہ کہ کھالوں پر لکھا جاتا یا درختوں کے پتوں پر یا ہڈیوں پر، پیپر اس کے بعد کی ایجاد ہے۔ یہ جو پیپر ہے نا کاغذ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ایجاد ہے، یہ پہلی ایجاد نہیں ہے۔ پہلے چمڑا ہوا کرتا تھا، چمڑے کا پیپر بنایا جاتا ہے، یعنی چمڑے ہی کو بطور پیپر استعمال ہوتا تھا، یا جانوروں کی ہڈیاں یا پتھر یا اس قسم، یا جو لکڑی وغیرہ، یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو لیکن جو بہت بڑی تعداد تھی، تو اس تعداد کی کثرت کی وجہ سے کوئی جو ریکارڈ رجسٹر ہے نا، جس میں ہر ایک وائف لکھے ہوں، کون آدمی ہے، اس کی سواری کیا ہے، پورا ریکارڈ نہ، اچھا اس کا معنی یہ ہے کہ باقی غزوات میں ریکارڈ ہوا کرتا تھا، اس غزوے کا ریکارڈ نہ تھے، کیونکہ آدمی کی کثرت زیادہ تھی، بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے، صحابہ کرام تھے۔ یرید و بذالک دیوان، کہ ایک رجسٹر بن جائے، دیوان بن جائے، اس میں ساری چیزیں لکھی جائیں، ریکارڈڈ چیزیں ہوں، یہ تو تھا نہیں۔ تو قال کعب، حضرت کعب کہتے ہیں فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى مَا لَمْ يَنزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ بات بہت کوائٹ پاسبل تھی کہ اگر کوئی آدمی چھپ جائے نا، غائب ہو جائے، تو ہر آدمی سمجھتا تھا کہ اگر میں اس لشکر سے باہر نکل جاؤں تو سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی فرما کر بتا دے، ویسے نہیں پتہ چلتا۔ اتنے بڑی تعداد میں کوئی آدمی ادھر ادھر ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا کون آدمی ہے جو پیچھے چلا گیا ہے؟ تو اس لشکر میں غائب ہونا یہ بڑا آسان تھا، کیونکہ کثرت بہت زیادہ تھی اور ریکارڈ کسی کا تھا نہیں۔ اب ریکارڈ ہو تو پھر تو آدمی نکالے، فلاں آدمی، فلاں ایڈریس کا آدمی، یہ وہ کدھر ہے، تو ریکارڈ تو بنایا نہ گیا کیونکہ کثرت کی وجہ سے۔ اور جب آدمی بہت زیادہ ہوں تو ان میں سے کسی ایک آدمی کا یا چند آدمی ادھر ادھر ہو جائیں تو ان کا پتہ چلنا بھی بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اس غزوے میں پیچھے رہنا آسان ہو گیا۔ تو یہ وہ سارے حالات آپ بتا رہے ہیں کہ میں اس غزوے، چونکہ سورۃ توبہ انہی کے نام، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ میں اسی غزوے کی پورے احکام ہے، اور یہاں پر تو چونکہ باب چیپٹر توبہ کا ہے نا، تو توبہ کے ان کے معاملات سارے نازل ہوئے، سورت میں توبہ کا احکام بھی ہے۔
تو چونکہ یہ ایک لمبی حدیث پاک ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اس کو جاری رکھیں گے، پہلے اس حدیث کو سارا مکمل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پر گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔